آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ پاکستان میں میڈیا کا اصل کھیل کیا ہے۔ اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ یہ صرف ایک آغاز ہے۔ پاکستان میں ماضی کے مقابلے میں آج میڈیا کا منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ پہلے معلومات چند بڑے اخبارات، سرکاری ٹی وی اور چند معتبر صحافیوں تک محدود تھیں، لیکن اب سمارٹ فون، یوٹیوب چینلز، فیس بک پیجز، ایکس اکاؤنٹس اور انسٹاگرام انفلوئنسرز نے خبر اور رائے کی پوری صنعت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس تبدیلی نے جہاں عوام کو معلومات تک فوری رسائی دی ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے: معلومات کی درستگی، تصدیق اور پیشہ ورانہ معیار کا بحران۔ آج پاکستان میں ہر دوسرا شخص خود کو صحافی، تجزیہ کار یا انڈیپینڈنٹ اینکر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یوٹیوب پر چند ویوز، فالوورز اور وائرل کلپس نے بہت سے لوگوں کو خبر دینے کا مجاز بنا دیا ہے۔ حالانکہ صحافت محض رائے یا مقبولیت کا نام نہیں، بلکہ تحقیق، تصدیق، توازن اور ذمہ داری کا پیشہ ہے۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے اس دور نے ان اصولوں کو کمزور کر دیا ہے۔ پاکستانی انفلوئنسر اور نام نہاد صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خبر کو پہلے وائرل بنانے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور بعد میں اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افواہیں، ادھوری معلومات اور بعض اوقات کھلی غلط خبریں عوام تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھر جب تردید آتی ہے تو وہ اتنی زوردار نہیں ہوتی جتنی ابتدائی خبر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ ادارہ جاتی سطح پر بھی موجود ہے۔ بعض چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے ریٹنگ اور ویوز کی دوڑ میں اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو کمزور کر دیا۔ پہلے جہاں خبر کی 3 سطحی تصدیق ہوتی تھی، اب وہاں رفتار کو معیار پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز کلچر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ایک اور رجحان یہ ہے کہ وہ خبر کو اپنی سیاسی یا ذاتی پسند ناپسند کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ ایک ہی واقعے کو مختلف زاویوں سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اصل حقیقت دھندلا جاتی ہے۔ یوں عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام دعووں، خبروں اور تجزیوں میں درستی کو کیسے پرکھا جائے۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی خبر کو فوراً درست تسلیم نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اکاؤنٹ یا مشہور صحافی کیوں نہ شیئر کرے۔ خبر ہمیشہ اس وقت قابل اعتبار ہوتی ہے جب کم از کم 2 یا 3 آزاد اور معتبر ذرائع اس کی تصدیق کریں۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ذرائع کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی خبر صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور نامعلوم پوسٹ اور اکاؤنٹ سے شیئر ہو رہی تو اس پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر وہی خبر کسی معتبر اخبار، سرکاری ادارے یا تسلیم شدہ نیوز ایجنسی سے بھی آ رہی ہو تو اس کی ساکھ زیادہ مضبوط سمجھی جا سکتی ہے۔ تیسرا پہلو صحافتی اخلاقیات کا ہے۔ پاکستان میں اب بھی کچھ صحافی ایسے ہیں جو اصولی صحافت پر قائم ہیں، خبر کو تصدیق کے بغیر شائع نہیں کرتے اور اپنی رائے کو خبر سے الگ رکھتے ہیں، لیکن ان کی آواز اکثر شور میں دب جاتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے معتبر صحافیوں اور اداروں کو پہچانیں اور انہیں فالو کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ کلک بیٹ کلچر ہے، یعنی ایسی سرخیاں بنانا جو حقیقت سے زیادہ سنسنی پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ بڑا سیاسی دھماکہ، حیران کن انکشاف یا حکومت گرنے والی ہے۔ ایسے الفاظ اکثر صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق کم ہوتا ہے۔ یہ رجحان صحافت کو معلوماتی شعبہ کم اور تفریحی تماشا زیادہ بنا رہا ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بغیر کسی تحقیق کے بین الاقوامی سیاست، معیشت اور فوجی معلومات پر بھی حتمی رائے دیتا ہے۔ یہ رجحان خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ اس میں جذباتی رائے عوامی سوچ کو متاثر کرتی ہے۔ کسی بھی پیچیدہ معاملے کو سادہ الفاظ میں پیش کرنا آسان ہے، لیکن درست اور ذمہ دارانہ تجزیہ کرنا مشکل۔ اس صورتحال میں عوامی سطح پر میڈیا لٹریسی یعنی میڈیا فہم کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ناظرین اور قارئین یہ سمجھ جائیں کہ خبر کیسے بنتی ہے، اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے اور پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے تو بہت سے مسائل خود بخود کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں بھی میڈیا لٹریسی کو شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طلباء کو یہ سکھانا چاہیے کہ معلومات کو کیسے پرکھا جائے، ذرائع کا تجزیہ کیسے کیا جائے اور جذباتی یا گمراہ کن مواد کو کیسے پہچانا جائے۔ دوسری طرف حکومت اور ریگولیٹری اداروں کا بھی کردار اہم ہے۔
फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनका मौसर नफाज कमज़ोर है। ताहम सिर्फ कानून काफ़ी नहीं, क्योंकि आज़ादी इजहार और कंट्रोल के दरमियान तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। असल हल सेंसरशिप नहीं बल्कि शऊर और ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तानी मीडिया का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि हम किस तरफ जाते हैं। क्या हम रफ्तार और सिनसनी के पीछे सहाफ़त की रूह खो देते हैं, या फिर म्यार, तस्दीक और ज़िम्मेदारी को दोबारा मरकज़ी हैसियत देते हैं। ये फ़ैसला सिर्फ मीडिया मालकान या सहाफ़ियों का नहीं बल्कि अवाम का भी है। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि मालूमात का दौर जितना तेज़ है इतना ही हसास है। एक गलत ख़बर लम्हों में लाखों लोगों तक पहुँच सकती है, लेकिन इसकी तरदीद बरसों में भी मुकम्मल असर नहीं डाल सकती। इसलिए हर कारी और नाज़र पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो हर ख़बर को कबूल करने से पहले इसकी छानबीन करे। सहाफ़त सिर्फ ख़बर देने का नाम नहीं बल्कि सच की हिफाजत का नाम है, और जब तक ये उसूल वापस मरकज़ी हैसियत में नहीं आता तब तक पाकिस्तान का मीडिया मंजरनामा इसी तरह उलझा, मुतनाज़ और गैर यकीनी रहेगा।